اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں دکھ دینے والے تو بہت ہیں، لیکن سکھ دینے والے بہت کم ہیں۔ رلانے والے تو ہر شاخ پر بیٹھے ہیں، لیکن ہنسانے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ تہذیب اور شائستگی کے پرخچے اڑانے والے تو بہت ہیں، لیکن سٹیج، ٹی وی، کتاب اور بالمشافہ گفتگو کے ذریعے تہذیب اور شائستگی کے کلچر کو فروغ دینے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ ہماری اسمبلیاں سیاسی بونوں سے بھر کر بد تہذیبی کی گھڑ بن گئی ہیں۔ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ کے میلے بن کر قوم کے دکھوں کو بڑھاتے ہوئے کنفیوژن بڑھانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ہمارے اخباری کالم ذاتی مفاد یا پھر خوف کی بنیاد پر کسی کی مدح سرائی اور کسی کی کردار کشی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ شاعری تک میں سطحی پن آ گیا ہے، اور وہاں بھی محبت کی بجائے غصے یا پھر نفرت کا عنصر در آیا ہے۔ سچ بولنا اور لکھنا محال ہو گیا ہے، اور ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ جس میں اچھے اور برے، نیک اور بد، بزدل اور بہادر یا پھر چور اور امانت دار کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں ہمیں ادب، سٹیج، فلم، خدمت خلق، انسانی حقوق اور شاعری کی بڑی بڑی قابل فخر ہستیوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا یا ہمیں چھوڑ دیا۔ زندگی اور موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن شاید ان حساس لوگوں کے لیے گھٹن اور بدتمیزی کے اس ماحول میں جینا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ یکسر خیر سے خالی ہو گیا ہے۔ سیاست ہو کہ صحافت، ادب ہو کہ فنون لطیفہ، خدمت خلق ہو یا کہ پھر انسانی حقوق، ہر میدان میں الحمدللہ آٹے میں نمک کے برابر صحیح، لیکن کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں حق ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مزاح اور مزاحیہ شاعری کے میدان میں نور پھیلانے والی دو ہستیاں یا دو انور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ایک انور مقصود اور دوسرے انور مسعود۔ انور مقصود تو جرگہ کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں آتے، لیکن انور مسعود صاحب سے جب بھی گزارش کی ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنے سگے بیٹے عمار مسعود کے جیسی شفقت اور محبت سے نوازا ہے۔ نہ جانے انور مسعود اپنے سینے میں کتنے دکھ چھپا کے بیٹھے ہیں، لیکن وہ صاحب عزیمت ہیں کہ ہمارے درمیان سکھ بانٹتے ہیں۔ نہ جانے اندر ہی اندر وہ کتنا روتے ہوں گے، لیکن اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں اس قدر قہقہوں پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کا فقرہ ہے کہ قہقہہ وہ ہے کہ جسے نچوڑے تو آنسو نکل آئے۔ وہ خوشیاں بانٹتے ہیں اور ہنساتے ہیں، لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ اپنی شاعری، گفتگو اور تحریر تینوں کے ذریعے ان کا درس بھی دیتے ہیں۔ امیر وہ ایسے ہیں کہ سینکڑوں دوست اور کروڑوں چاہنے والے رکھتے ہیں، اور 1.5 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن فقیر ایسے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھائے اور نہ بچوں کے لیے محلات چھوڑے۔ میلا اکھیاں دا ہن کی کریے، قطع کلامی، شاخ تبسم، درپیش، تقریب، غنچہ پھر لگا کھلنے، صدیقہ انوار کے نام، سیف الملوک، میلی میلی دھوپ،
باریاب پایاں سفر نیست اور فارسی ادب کے چند گوشے جیسی کتابوں کے مصنف اور انارکلی، بنیان، جمعہ بازار، ہون کی کریے، میلا اکیاں دا اور امبڑی جیسی زبان زد عام ہونے والی نظموں کے خالق ہیں۔ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ان کی یہ ایک کتاب جو 1974 میں چھپی اور آج تک اس کے 74 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس عظیم ہستی سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوگی اور ان کی شاعری سے بھی مستفید ہوں گے، قہقہے بھی لگائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے دی ون اینڈ اونلی جناب انور مسعود صاحب۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے پہلے تو ابتدا میں جو مختلف بحران ہیں ہمارے ملک میں ان پر بہت ہی جامع تبصرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میرا بڑا روغنی تعارف کرایا ہے۔ اللہ آپ کو اس حسن گمان کی نہیں جی، آپ اس سے کئی گنا زیادہ کے مستحق جزا دے۔ میرا تو میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن صرف اتنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی ایک خاکسارانہ کوشش کی ہے۔ یہ میرا کنٹریبیوشن ہے۔ یہی اصل آپ کی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی دل کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بات وہی کرنی اور اسی لیے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور میں نے بھی یہ جو بحران آپ نے گنائے ہیں ان پر بھی میں نے لکھا ہے۔ اور یہ عید جو ہم منا رہے ہیں، آپ نے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے ہم نوا بن کر کے آپ بڑے عظیم ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ میرے والد صاحب کا نام عظیم تھا۔ تو نہیں، لیکن اس نے بیٹا بھی عظیم جنا، اور اہلیہ بھی الحمدللہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اپنی جگہ ایک عظیم خاتون تھی، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی عظیمت کے رستے پہ ہی چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ رہیں۔ اس کے بارے میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ عید جو ہے یہ تو کرونے کے میں گھری ہوئی عید ہے۔ اس عید کو کرونے نے گھیر رکھا ہے، اور بہت بڑی بلکہ پوری عالم انسانیت کی ایک آزمائش ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کا بہت خوف ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم تو بلجوے جی کہ ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے۔ اور اس عید کے موقع پر اور اس کرونا کے دور میں ہمیں اس خوف سے آزمایا جا رہا ہے۔ وہ کرونا پہ آپ کا شعر میں سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک کرونا نہیں بلکہ کئی کروناؤں نے گھیر رکھا ہے؟ وہ تو تو نے پوچھا ہے، مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا۔ واہ واہ، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں جن کا تکیہ کلام ہے کہ مٹی پاؤ، جی ہے نا؟ تو وہ ان کے بارے میں نے کہا ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے، سر پہ مٹی ڈالیں گے، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسائل کی کوئی اتنی زیادہ ہے کہ کس کس پہ مٹی ڈالو گے اور مٹی پاؤ گے، لیکن مٹی کم پڑ جائے گی، اور کہاں ڈالو گے۔
تو یہ ہے کہ لیکن آج کل چودھری پرویز الہی صاحب کچھ مسائل پہ مٹی پانے کی بجائے ان سے مٹی ہٹا رہے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کر کے. تو اچھا جی بہرحال کرونا پہ جو آپ نے لکھا کرونا کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک آفت ہے. آپ کو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کو کوئی پہچانے گا نہیں اور وہ لوگ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے. تو میں نے ایک کرونے کے بارے میں ایک آفت ہے قیامت جیسی، ایک آفت ہے قیامت جیسی، لوگ مدہوش ہیں ڈر کے مارے. وہی خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لوگ مدہوش ہیں ڈر کے مارے، ایک جرثومے کی دہشت توبہ، رابطے ٹوٹ گئے ہیں سارے. ایک جرثومے کی دہشت توبہ، رابطے ٹوٹ گئے ہیں سارے. اور جو سب سے پہلے میں نے کرونے کے بارے میں کہا تھا کہ بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے. بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے. چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا. چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے. یہی تو تھا نا، بم بنا رہے تھے اور ہتھیار بنا رہے تھے اور انسانیت اور علاج اور ماحولیات کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. تو اللہ نے سب کو دکھا دیا. آپ نے ملکی مسائل کا ذکر کیا، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے. اور یہ ہے کہ اس میں اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. یہ عالمی سطح کا بحران ہے. اور انہوں نے وہی خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اور اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. تو یہ اگر یہ لوگ یہی کرتے کہ انسانیت کو توجہ دیتے، انسانی زندگی کو توجہ دیتے، زندگیاں برباد کرنے کی بجائے زندگیاں بچانے والی چیزوں پہ توجہ دیتے، تو آج نہ امریکہ کی یہ حالت ہوتی نہ باقی دنیا کی یہ ہوتی. آپ دیکھیں نا وہاں پر جو نسلی تصادم پیدا ہو رہا ہے، یہ آخر یہ مکافات عمل ہے انشاءاللہ. اچھا باقی چیزوں کی طرف تو جائیں گے، لیکن عید کا موقع ہے اور خصوصاً آپ کا عید کے حوالے سے کچھ سننا چاہیں گے آپ کا. جی میں عرض کر دیتا ہوں عید کے بارے میں کہ عرض کرتا ہوں کہ اس عید پہ قربان کیا میں جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا ہماری جو پالیسیاں ہیں جی، میں ان کو بھی مزاح کے طور پر پیش کرتا ہوں. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اور جب میں اب یہ دیکھیے نا، جب میری پہنچ میں مہنگائی کا جو عالم ہے، وہ بھی آپ نے جو مسائل بیان کیے ہیں، گرانی اور مہنگائی بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ. وہی جو پہلے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو یہاں پہ وہ کرونا کے خوف کے ساتھ جو بھی جمع ہو گیا ہے، اور نقص من الاموال، یہ جو ڈالر کا آپ نے اشارہ کیا، تو کاروبار بھی، تو اس حوالے سے کچھ بہت سے بحران جمع ہو گئے ہیں. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب میری، اب مہنگائی کا عالم دیکھیے، جب میری پہنچ میں
کوئی سودا ہی نہیں ہے. ہاں پھر میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے. سودا ہی نہیں ہے پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلہ میرے آگے، یہ منڈی مویشیاں. اب میں اسی شعر کو سنجیدگی سے پڑھتا ہوں. آپ کو دکھ نظر آئے گا جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے، پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلہ میرے آگے ہے. میں ایک سبک جیب، ادھر کا نہ ادھر کا، بکرا میرے پیچھے ہے تو لیلا میرے آگے. یہ شعر اس زمین میں ہے جو غالب کی زمین ہے. لگتا ہے شب و روز، ہوتا ہے شب و روز تماشا میں. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ روزانہ ہماری اسمبلیوں میں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہمارے جو اقتدار کے ایوان ہے ادھر روزانہ تماشے ہو رہے ہیں. اور عید کا جو پہلا دن ہے، آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا. آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی، یہ بھی تضمین کیا اگلا کسی اور کا شعر. آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے، ہم خدا جانے کہاں راہ تکیں، وہ خدا جانے کدھر سے گزرے. تو بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، اپنا اپنا دن ہوتا ہے. جس کی باری آ جاتی ہے، جس کا بس چلتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نخرے شروع کر لیتے ہیں. یہ اس ملک کا المیہ ہے. یہ دن قصائیوں کے نخروں کا دن ہے. یوں بڑی عید جو ہے، دیکھیے ہمارے دو ہی تہوار ہیں بڑے تہوار. ایک عید الفطر ہے جی، اور عید الاضحیٰ ہے جی. اور یہ دونوں تہوار، ان دونوں تہواروں کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کریں. تو سب سے پہلے اس کا اور سنت ابراہیمی بنیاد قربانی ہے جو ہر بندے سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. جب عید پہ ایک قطع ہے، معاف کیجیے، ارشاد. ایک سپاہی ہے، چالان کر رہا ہے، اور جس کا چالان ہو رہا ہے اسے کہتا ہے آپ بے جرم یقیناً ہیں، آپ بے جرم یقیناً ہیں، مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے. عید کا روز ہے، کچھ آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو یہ جناب عید کا احوال آپ نے پوچھا تھا، تو میں نے یہ ابھی ذکر آیا ہے پولیس کا، تو مجھے ایک نظم یاد آئی، آپ انجوائے کریں گے اسے، کہ مجنو کو لیلا کی ماں کوستی ہے. مجنو کو لیلا کی ماں کوستی ہے، لیکن جدید اصطلاحوں میں ہمارا ماڈرن اسے کہتی ہے کہ میری لیلا کو برگلاتا ہے اور تیرا مردہ خدا خراب کرے، اور تیرا مردہ سوکھ جائے تو بید کے مانند. مجنو کو بید سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. سوکھ جائے تو بید کے مانند، کبھی تیرے نصیب ہو نہ ہرے، تو گرفتار ہو شبے میں کہیں، اور وہ بھی نیب کے ہاتھوں. تو گرفتار ہو شبے میں کہیں، کوئی تیرا نہ اعتبار کرے، تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے، تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے. کسی تھانے میں ہو تیری چھترول، تجھ پہ جھپٹے سپاہیوں کے پرے، چاہے بھرکس نکال دیں تیرا، کوئی فریاد پر نہ کان دھرے، تو کچہری میں پیشیاں بھگتے، کوئی منصف تجھے بری نہ کرے، نکلے گھر سے تیرے کلاشن کوف،
اور تو پولیس کے مقابلے میں مرے. یہ اتنی لمبی آپ نے بددعا کی ہے. یہ میں نے کہا تھا نا, اگر آپ کا بیٹا عمار مسعود شاعری شروع کر دے شاید وہ ایک فقرے میں یہ سمو دے کہ اللہ کرے تو نیب کے ہاتھوں چڑھ جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہاں پہ خود بخود ہوتی رہے گی. ابھی نندن پہ آپ نے ایک قطعہ لکھا. ہاں ایک قطعہ تھا جب ہمارے اپنا عمران صاحب نے اس کا ایک شاعر ہیں بھارت کے, وہ فوت ہو چکے ہیں, ساحر لدھیانوی, نام سنا ہوگا, مشہور شاعر. اس نے اپنی کتاب پہ پہلا شعر لکھا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں نے اسی بحر میں عمران صاحب کی طرف سے جواب دیا ہے, امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار, امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار, دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں, بھارت نے پائلٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. بھارت نے پائلٹ ابھی نندن کی شکل میں. یہ ایک قربانی کا مسئلہ ہو رہا تھا, تو میں آپ کو ایک مسئلہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے, قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا, قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے, لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی, گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ, اور کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسعود کے. گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ, کس منہ سے دال مانگ رہے. افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے, افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے. دیکھے ہیں علاقے کی سیاست کے جو تیور, افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے. دیکھے ہیں علاقے کی سیاست کے جو تیور, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں والد کی جگہ لینے کو آ جاتی ہے دختر. آپ دیکھیں نا صافی صاحب کہ نہرو چلا گیا, اس کے بعد اس کی بیٹی آ گئی, اندرا گاندھی آ گئی, مجیب الرحمان گئے, ان کے بعد ان کی بیٹی آ گئی حسینہ, اور بھٹو صاحب گئے, ان کی بیٹی آ گئی ہے جی. اور آج کل نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے نون لیگ کو. تو یہ ہے بر صغیر کی سیاست, بر صغیر کی سیاست, بر صغیر کی جمہوریت. تو کیا وہ مجھے تو میری بدقسمتی شعر لکھنا تو دور کی بات ہے, مجھے شعر یاد بھی نہیں ہے ہو جاتے, مجھے بھولتے نہیں. اچھا آپ کو بھولتے نہیں ہے, یہی آپ کا کمال ہے. اور آپ تو الحمدللہ ماشاء اللہ کہ جس طریقے سے تخلیق کرتے ہیں. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کی زبانی ہی سنا تھا یہ جو پانی والا اور سمندر والا, اور جس میں آبدوز کا ذکر تھا. آپ نے یہ بجا کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اب وہ پانی کے راستے ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا. اب وہ پانی اب سمندر, اب وہ اسی طرح کا تھا, اب وہ پانی کی طرف سے آیا, اب وہ پانی کی طرف سے آیا
ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا. یہ یاد آپ نے کھینچ کھانچ کے یاد کرا دیا ہے ماشاءاللہ. اچھا میں کہتا ہوں یہ عید کا یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے. ہاں یہی تو دوستو لے دے کہ میرا تمہیں کا ہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا. کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے اور مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کروں گا کیا. یہ تو آج کل آپ نے ہمارے یہ غلام محمد قیصر صاحب کا مصرع ہے میں نے لگایا ہے. جی کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. ہاں تو میں نے کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے مجھے تو اور کوئی کام. اچھا ایک دلچسپ بات سناؤں. ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوں. ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہی نہیں جاتی. ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے کوئی صورت نظر ریڈیو میں ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہی نہیں جاتی. ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے کوئی صورت نظر نہیں. اچھا ایک میں آپ کو غزل سناتا ہوں. ایک ہمارے اردو کے بہت بڑے شاعر میر درد نام سنا. میر درد کا ایک شعر ہے صوفیانہ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے. یعنی یہ ذات باری کے بارے میں تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. دیکھو جی جتنے بھی وجود ہیں وہ تو فانی ہیں. ایک وجود باقی ہے جی وہ واجب الوجود ہے. بس وہی رہ جائے گا باقی اور. تو یہ میں اس زمین میں لکھا ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس ذات باری کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. تو میں نے کہا اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے جس کسی مرتبان میں کچھ ہے. اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے جس کسی مرتبان میں کچھ ہے. اور ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. شکل حسب مقام زیور کی ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ. شکل حسب مقام زیور کی ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز. جان ہے تو جہان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز جان ہے تو جہان. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی فائدہ امتحان میں کچھ ہے. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی فائدہ امتحان میں کچھ ہے. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہے مان لیں آسمان میں کچھ ہے. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہیں مان لیں آسمان میں کچھ ہے. انبرا دل کو کھینچتا جائے تیرے طرز بیان میں کچھ ہے. نہیں بہت کچھ ہے. اور اس لیے میں درمیان میں نہ انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں نہ سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی کے حوالے سے پھر وہی گوشت اور باربیکیو اور تو وہ کوفتہ کے بارے میں آپ کا ہے. کوفتہ یہ پنجابی کی نظم ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ دقت نہیں ہوگی نہ آپ کو کوفتہ سننے میں دقت ہوگی نہ آپ کو کوفتہ کھانے میں دقت ہوگی اور انشاءاللہ سمجھنے میں بھی نہیں ہوگی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی.
محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی، اور پھر بنایا قیمہ استا رکھ کے دنداں تھلے، پھر بنایا قیمہ استا رکھ کے دنداں تھلے، شابا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اساں تیماں بوٹی قیمہ بوٹی مڑ بوٹی دا قیمہ، اور یہ احوال کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا، کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر، پانی دے وچ پینڈا کیتا، ہم نے سفر طے کیا پانی میں، پانی دے وچ پینڈا کیتا، کھا کھا لمے گوتے، جیڑی تھاں تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلوتے۔ ہماری سیاست ہے، پہلے توڑتے ہیں پارٹی، پھر اس کو جوڑتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے کا یہ سلسلہ کنٹینیو کریں گے، اور انور مسعود صاحب سے اور بھی بہت پیاری پیاری چیزیں سننی بھی ہے، جاننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، میں جب عظیم بلکہ عظیم ترین سمجھتا ہوں انور مسعود صاحب اور ان جیسے لوگوں کو، تو اس کے ایک پہلو نہیں ہے۔ آپ صرف اس پہلو کو دیکھ لیجئے کہ کچھ ہی عرصہ قبل ان کی رفیق حیات، اور ایسی رفیق حیات کہ جو نصیب والوں کو ملتی ہے، کہ جو ہم سخن بھی ہو، جو ہم نظر بھی ہو، جو ہم فکر بھی ہو، وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی، وہ اس دار فانی سے رخصت کر گئی، اور ہم تو حیران تھے کہ اس صدمے کو کس طریقے سے انہوں نے سہا ہوگا اور سہ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کا بڑا فن ہے کہ آج بھی 2 مہینے بعد وہ بیٹھ کے ہم میں دکھ کی بجائے وہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھ پہ اور پوری قوم پہ اتنا حق ہے بی بی مرحومہ کا کہ ان کے ذکر کے بغیر ہمارا پروگرام میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو سوزا، ایک تو یہ بتائیے جی کہ آپ کی اور بی بی کی، آپ کلاس فیلو بھی تھے؟ جی کلاس فیلو بھی تھے۔ اچھا، بلکہ بہت لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے محبت کی شادی کی، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا نفرت کی کرنی چاہیے؟ سیدھی بات ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور انہیں خاص طور پہ فارسی آپ کی زیادہ اچھی تھی یا ان کی؟ میں یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں بتا دوں کہ جس سال ہم دونوں نے امتحان دیا تھا ایم اے فارسی کا، تو میں پنجاب بھر میں فرسٹ آیا تھا، اور وہ ان کو بھی ماشاءاللہ انہیں بھی فرسٹ ڈویژن ملی تھی۔ تو بہرحال ان کو جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ قرآن سے تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک ہی کام، پہلے تو فارسی پڑھاتی رہی مختلف کالجز میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو درس دیا ہے قرآن کا، اس میں کوئی انہوں نے ناغہ نہیں کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کا انتقال بھی ماہ رمضان میں ہوا، 3 روزہ تھا اور وہ روزے سے تھیں، اس دن بھی وہ روزے سے تھیں۔ اور ان کے بارے میں آپ نے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ سونا بھی تھا، ہیرا انسان بھی تھا، تو بس جی اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت ہی اپنا انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری۔
یعنی مجھے ایک دن پہلے وفات سے کہا کہ یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو یہ زکوٰۃ کا حساب کرے کہ آپ نے کس کو کتنی دیتے. مطلب اس سلسلے میں وہ بہت بس اللہ آپ کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. لیکن ان کے بارے میں جو نظم آپ نے ایک دو چار شعر ہیں. دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا. برانچ آف ٹائم، ہی از نو مور آن دا برانچ آف ٹائم. جی دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا. لگتا ہے یوں کہ چند مہینوں کی بات تھی، 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا. 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا. دنیا رواں دواں ہے اگرچہ اسی طرح، دل میں مفارقت کا وہ لمحہ ٹھہر گیا. دنیا رواں دواں ہے اگرچہ اسی طرح، دل میں مفارقت کا وہ لمحہ ٹھہر گیا. اور قرآن سے اس کو تھی وہ محبت کے بالیقین، اس کا جو آخرت کا سفر تھا سمر گیا. اس کا جو آخرت کا سفر تھا سمر گیا. انور نے جس گھڑی بھی، ان کا نام صدیقہ بر وزن رفیقہ، انور نے جس گھڑی بھی صدیقہ کے واسطے دستے دعا اٹھایا تو اشکوں سے بھر گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن انور صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جس دن ان کی رحلت ہوئی تو میں سوچ رہا تھا، اور پھر خصوصاً جب آپ کے یہ اشعار نظر سے گزرے، جب آپ کے یہ اشعار نظر سے گزرے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے تو ہمیشہ سنجیدہ موضوعات کے بارے میں مزاحیہ شاعری کی ہے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کے بعد انور صاحب اس رفاقت کے خاتمے کے بعد جو ہے مزاحیہ شاعری کیسے کر سکیں گے. تو ان کی رحلت کتنے سوچ پہ فرق ڈالا ہے. یہ ہے کہ یہ ان کی وفات کے وقت بھی یہ کرونے کا مسئلہ موجود تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے کرونے، دیکھیے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا مزاح کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال دو، یہ مزاج ہوتا ہے. آدمی اپنے مزاج سے جدا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اختتام آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہو، اور آپ نے ریسنٹلی بچوں کے لیے ایک نعت جو لکھی ہے، اگر اس سے ہمارے پروگرام کا اختتام کریں گے ہم جی، تاکہ برکت پیدا ہو جائے. بہت اچھا. میں نے آپ یوں سمجھیے کہ یہ عید کے لیے میں بچوں کے لیے تحفہ لایا ہوں. بالکل، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے اردو ادب میں بچوں کے بارے میں لٹریچر کی کمی ہے، اور یہ نعت ہے حضور کی سیرت کے بارے میں. اس میں نے کوشش کی ہے کوئی مشکل لفظ نہ آئے، اور دوسری کوشش یہ کی ہے کہ واقعات جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ ثابت ہو. جی تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ سفر پر جایا کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے. جی جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سبحان اللہ. ان کا نام لبوں، اس سے پیارا کوئی نام نہیں. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے
اور اصحاب ستاروں جیسے کن نجوم جی اصحابی کن حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، انا مدینۃ العلم، جی ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا۔ اور یہ بھی تاریخی بات، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جی ان سے بچھڑ کر، وہ جو کھجور کا پیڑ تھا جی آپ کو یاد کہ سسکیاں سنائی دیتی تھی جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے ہیں جی، ہاں ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، ہے جی۔ اور جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، برفان اعلیٰ کا ذکر، ان کا، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا۔ کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی، ماشاءاللہ، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلیٰ۔ شعر سنیے، وہ مہمان عرش معلیٰ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اور اس نعت شریف کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی، اور اس لیے ہم اجازت لینا چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ جیسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں امن سے رہیں، خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔